کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی علاقے میں اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے یا آپ کو کسی قانونی دستاویز کی فوراً اٹیسٹیشن چاہیے ہو اور کوئی مجسٹریٹ یا بڑا افسر آس پاس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپنے محلے یا شہر میں ایک ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو قانونی طور پر آپ کی مدد کرنے اور امن قائم رکھنے کا اختیار رکھتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے جسٹس آف دا پیس کی، ایک ایسا عہدہ جو بہت سے لوگوں کے لیے انجان ہے لیکن آپ کی زندگی میں بہت اہم ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طوبہ باریجو اور آپ دیکھ رہے ہیں طوبہ's لیگل لیب۔ ہمارا مشن ہے قانون کی مشکل باتوں کو آپ تک آسان الفاظ میں پہنچانا۔ آج ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر CRPC کے سیکشن 22 کو ڈی کوڈ کریں گے۔ سیکشن 22 جسٹس آف دا پیس کے بارے میں ہے۔ یہ سیکشن صرف لاء اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ ہر اس عام شہری کے لیے ضروری ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں انصاف اور انتظام کو قائم رکھنے کے لیے قانون نے کیا طریقے رکھے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس سیکشن کے ہر حصے کو توڑ کر سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا پریکٹیکل استعمال کیسے ہوتا ہے۔ چلیے اب سیکشن 22 کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے صوبے کے کسی بھی حصے کے لیے جسٹس آف دا پیس اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ ہوا میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے آفیشل گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کرنا لازمی ہے۔ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا وہ شخص جسٹس آف دا پیس نہیں کہلا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون بن سکتا ہے؟ قانون دو بڑی شرطیں رکھتا ہے۔ فرسٹلی ریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ شخص پاکستان کا رہنے والا ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی ناٹ اے فارن سبجیکٹ، وہ کسی اور ملک کا شہری نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو جس شخص کی قابلیت پر اعتماد ہو وہ اسے اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ سیکشن 22 میں لوکل ایریا کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف اسی علاقے جیسے ایک تحصیل یا ڈسٹرکٹ میں کام کرنے کا اختیار ہوگا جو نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے۔ وہ اپنی حدود سے باہر جا کر یہ پاورز استعمال نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، ایک ریموٹ علاقے جہاں کوئی گورنمنٹ افسر نہیں، وہاں کے لوگوں کو بچوں کے اسکول ایڈمیشنز کے لیے دستاویزات اٹیسٹ کروانی ہیں۔ اگر حکومت نے وہاں کے کسی عزت دار اور پڑھے لکھے شخص کو سیکشن 22 کے تحت جسٹس آف دا پیس لگایا ہے تو وہ شخص ان دستاویزات کو اٹیسٹ کر سکتا ہے۔ وہ دستاویزات پھر بالکل ویسے ہی مانے جائیں گے جیسے کسی مجسٹریٹ نے کیے ہوں۔ یہ چیز لوگوں کا وقت اور پیسہ دونوں بچاتی ہے۔ سیکشن 22 پنجاب امینڈمنٹس۔ اب ہم بڑھتے ہیں CRPC کے سیکشن 22 کی طرف، اسپیسیفکلی جو پنجاب امینڈمنٹس کے مطابق ہے۔ یہ سیکشن بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف حکومتی اختیارات کی بات نہیں کرتا بلکہ عام شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک سسٹم پرووائیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ لاء اسٹوڈنٹ ہیں یا ایک عام شہری، یہ معلومات آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چلیے اب ہم موو کرتے ہیں اس حصے کی طرف جو پنجاب اور سندھ کے لاز میں دی گئی ہیں۔ یہ سیکشن کہتا ہے The provincial government may by notification in the official gazette appoint for such period as may be specified in the notification and subject to such rules as may be made by it any person who is a citizen of Pakistan and as to whose integrity and suitability it is satisfied to be a justice of the peace for a local area to be specified in the notification and more than one justice of the peace may be appointed for the same local area۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اسے بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ فرسٹلی پروونشل گورنمنٹ کا اختیار the provincial government may appoint۔ اس کا مطلب ہے کہ جسٹس آف دا پیس کو اپوائنٹ کرنے کا پورا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ یہ کوئی پرائیویٹ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے بلکہ سرکاری ہے۔ سیکنڈلی آفیشل گزٹ نوٹیفیکیشن بائی نوٹیفیکیشن ان دی آفیشل گزٹ۔ یہ پروسیجر کا سب سے اہم حصہ ہے۔ حکومت تب تک کسی کو جسٹس آف دا پیس نہیں مانتی جب تک وہ آفیشل گزٹ میں پبلش نہ ہو جائے۔ یہ پبلک ریکارڈ ہوتا ہے۔ Thirdly, time period and rules. For such period as may be specified and subject to such rules۔ حکومت یہ بھی طے کرتی ہے کہ یہ شخص کتنے پیریڈ کے لیے اس عہدے پر رہے گا۔ ساتھ ہی حکومت کچھ رولز بناتی ہے جن کے تحت انہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ Fourth point is about eligibility۔ کون بن سکتا ہے؟ Any person who is a citizen of Pakistan and as to whose integrity and suitability it is satisfied۔ یہاں دو بڑی شرطیں ہیں۔ ایک، citizen of Pakistan، وہ شخص پاکستانی ہونا لازمی ہے۔ 2. انٹیگریٹی اینڈ سوٹیبلٹی۔ انٹیگریٹی یعنی ایمانداری اور سوٹیبلٹی یعنی قابلیت۔ حکومت کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ یہ شخص اس عہدے کے قابل ہے۔ For a local area to be specified, more than one justice of the peace may be appointed for the same local area۔
हर जस्टिस ऑफ द पीस का एक लोकल एरिया फिक्स होता है और एक ही इलाके में ज़रूरत के मुताबिक एक से ज़्यादा जस्टिस ऑफ द पीस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें, लाहौर के किसी बड़ी यूनियन काउंसिल में लोगों को रोज़ाना दस्तावेज़ात अटेस्ट करवाने में मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ का मजिस्ट्रेट बहुत बिजी है। हुकूमत वहाँ के एक काबिल और ईमानदार रिटायर्ड टीचर को जस्टिस ऑफ द पीस अपॉइंट कर देती है। अब वो टीचर अपने इलाके में लोगों के दस्तावेज़ात अटेस्ट कर सकता है। अगर 50,000 की आबादी है तो हुकूमत 3 और जस्टिस ऑफ द पीस अपॉइंट कर सकती है ताकि लोगों का काम आसान हो। ये है इस कानून का असली मकसद, इंसाफ और सहूलत को आम करना। अगर आपको अब तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो तूबाज़ लीगल लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।